اور میں منجی چارپائی پہ اوپر لیٹا ہوا ہوں جی جی، اور اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے سے بہت نیک ارادے تھے، اور جو تھے نا گستاخ رسول، اس کو میرا نا شہید قتل کرنے کا ارادہ تھا۔ اچھا، یہ جب میرے ذہن میں آتا تھا میرے یہاں مجھے ہنسی آتی ہے، اور میں اپنے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے مجھے، جی جی اور اس کے ساتھ ہی مجھے نا اچانک میرے وسوسہ آتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، بالکل میں فوت نہیں ہوا، جی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کی تھوڑی طبیعت چاہیے تھی۔ بس میرے بھائی یہی آپ نے دیکھا، باقی چیزیں تو بہت اچھی ہیں کہ گستاخ رسول کے خلاف آپ کے دل میں جذبات جو تھے وہ مشتعل سے ہونے ہی چاہیے، کلمہ گو اس جرم کو تو نہیں سہ سکتا۔ باقی جو آپ نے اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھا نا، اس سے پریشان نہیں ہونا۔ جو شخص بھی دیکھے کہ میں مر گیا ہوں یا اور بھی کوئی مرا دیکھے، یہ بہت اچھا خواب ہے، اس سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ ڈر جاتے ہیں لوگ کہ مر جا دیکھا، نہیں، مرنا جو ہے کسی مصیبت کا خاتمہ، پریشانی کا ختم ہو جانا، بیمار ہے تو تندرست ہو جانا، یہ حالات کا بہتری کی طرف بدلنا ہے۔ موت کا مطلب اس مصیبت کا خاتمہ ہے۔ صحیح بات، یہ نہیں مرتا انشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے جی۔ یعنی بات واضح ہو گئی جی، آپ سے بہت واضح، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا اب صورت تو ولی بنائے ضرور، قریبی ولی مانتا نہیں، دور کا کوئی رشتہ دار اس کو ہی کہہ کہ اب چاچا جی میرا کر دو، وہ مان جائے، مجلس نکاح میں بیٹھ جائے، بلکہ مسلمانوں میں سے کسی کو بھی نیک آدمی کو کہہ دے اگر نہیں یہ سنتے، وہی اس کا ولی بن جائے۔ اور آخری چارہ یہ ہے کہ سلطان ولی اللہ ولی، جس کا کوئی ولی نہیں پھر حق میں وقت ولی۔ جو ہماری سماجی قدریں اور جس طرح کے خاندانی مسائل ہیں، کوئی بھی بندہ کسی پرائی جنگ میں کودنے کے لیے تیار نہیں، تو جب سارے دین کو چھوڑ گئے ہیں تو پھر فتاوی آن لائن اس کا کیا حال ہے؟ السلام علیکم جناب، محمد یونس والا شادمان ٹاؤن سوئی گیس کو لوں جی جناب علی مولانا صاحب کو پوچھنا ہے کل میں جمعہ اپنے تھوڑے حل وہ حضرت خدیجہ کے بارے چ دسیا ہے، ساری گلا ہی وہ تجارت کرتی کسی حدیث سے نہیں لکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مالک یہ جو میرے بھائی یونس صاحب ایسی باتیں ہیں پہلی جماعت دوسری جماعت بڑے بھائی دسیا جاتا ہے نبی علیہ السلام دے، جب تحقیق کی ضرورت بڑے ایماندار آتے بڑے نہیں، وہ ساری باتیں میں نے کر بتا دی نا کہ ان کی بنیاد کوئی نہیں، کوئی حدیث ہے کوئی نہیں قصہ کوئی نہیں، یہ باتیں جو ہے نا بے اصل ہیں۔ اب تازہ ایک عالم کی تحقیق پڑھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی وہاں اسپین، اس نے کہا بالکل جھوٹ ہے، اور ایک کتاب کا حوالہ دیا کہ ایسی کتاب اب شائع ہوئی ہے عربی زبان میں جس میں ایسی جتنی باتیں تھیں نا لوگوں نے خام ایک ایک کا جائزہ لیا کہ یہ کوئی باتیں ہیں اپنی طرف سے۔ یہ رسالہ حدیث میں مہینہ ہی حافظ، اور یہ بات جو ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے بلکہ بیان کرتے رہتے تھے کہ حضرت خنسا کے 4 بچے قادسیہ کی جنگ میں شہید ہوئے، انہوں نے کہا یہ بھی جھوٹا قصہ، یہ راوی اس میں جھوٹے۔ تو اب تحقیق کا زمانہ آ گیا، ماشاءاللہ لوگ ہر چیز کو پرکھ رہے ہیں، ہماری بھی غلطیاں درست ہو رہی ہیں، علم تلاش کرتے ہی رہنا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ اور ساڈے مولوی صاحب نے خطبہ جمعے دسیا 60,000 مسلمانوں کی فوج آئی تو رستم کی فوج 6 لاکھ آئی، مسلمانوں نے مار مار کے تابوت گھڑ دیتا۔ میں انہوں نے کہا مولوی صاحب کو تھوڑے اپنے بتا لو تو تھوڑے ادو گھٹا لو، اس زمانے 6 لاکھ ایران کی آبادی بھی آئی کہ نہ آئی، اور مولوی صاحب ناراض ہو گئے۔ اچھا جی، خوش رہو، سلامت رہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ خیر سے رکھے جی جی، بہت شکریہ، خیر سے رکھے یونس صاحب آپ کو، اللہ خوش رہو جی۔ جی الحمدللہ۔ اب مولانا معاشرہ خراب، آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر باپ نہیں مانتا تو بیٹی چچا سے یا ماموں سے یا کسی کو اور قریبی عزیز سے گزارش کرے، تو کیا عملی طور پر ایسا ممکن ہے مولانا؟ ممکن ہے، مجھے ہی کہہ دے، میں ہی کہوں گا آجا مسجد میں بیٹی میں تیرا نکاح کروں گا۔ کئی کا میں نے کیا کہ باپ بندے ہوئے ہیں، اگر یہ زنا کر لے گی پھر ٹھیک ہے، پھر عزت رہ جائے گی۔ ہمارے گاؤں میں ہی تھا اپنی برادری میں، اور میں نے وہاں نکاح پڑھ دیا، اب کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، گھر والوں کو اکسایا، پرچہ دو فلانے۔ میں نے کہا یار یہ رات اگر زنا کر لیتے پھر گاؤں میں آپ کی عزت رہتی؟ عقل میں آ گئی بات، کیا میں نے نکاح کر دیا، آپ کو کوئی کہہ تو نہیں سکتا، حرام تو نہیں کیا۔ اس لیے یہ بیوقوف جو کہتے ہیں نا زنا ہو جائے کوئی نہیں، توبہ تو بیوقوف ہے، نکاح کر دیا جائے، مگر کرنا کسی مرد کو چاہیے، عورت کو چاہیے کسی کو اپنا مختار کرے، وہ مرد ہی اس کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک ہمارے پاس تحریری سوال ہے اور ایک کتاب کے حوالے سے بھائی عبداللطیف سرور صاحب نے آپ کی نظر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وفات سے قبل یہی بات نا ذرا روک کر، اللہ کے لیے یہ ماں باپ جو ہے نا بچیوں پر ظلم نہ کرے، ان کا صبر نہ آزمائے۔ ان دنوں میں نے
اپنی بچیوں سے سنا جو پروفیسر ہیں پڑھا رہی ہیں، انہوں نے کہا ابا جی ہمارے ساتھ جو بچیاں ہیں نا وہ کہتی ہیں ہمارا ماں کو تیرے گھر لائیں گی، تو ہی شرم دلا، کیوں ڈھونڈتی پھرتی ہے، کر دے اس کا بے شک ان پڑھ کے ساتھ کر دے۔ اور بیچاریاں کہتی ہیں کہ ہم جو ہے نا کئی مائیں ہمیں کہتی ہیں حرامزادی کہ تم یونیورسٹی میں پڑھ کے لیے گدی ہو، وہاں کوئی بچہ نہیں پھنسا سکتی، یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ خدا کے لیے نا سارے سوچیں، جذبات ہوتے ہیں بچے بچیوں کے، اس لیے زیادہ بہتر کی تلاش کرتے رہنا کہ امیر ہو یہ ہو، کیا فائدہ، عزت کا خیال کرو۔ السلام علیکم جی مولانا، تحریری سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 روز قبل 7 کنوؤں کا پانی سر میں ڈالا تھا، کیا یہ بات درست ہے، یا 7 مشکیں پانی کی سر پہ ڈالی تھیں؟ اور انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ رحمت للعالمین جو علامہ محمد سلیمان منصور پوری کی ہے، انہوں نے 7 کنوؤں کا حوالہ دیا، وضاحت فرما دو۔ جی السلام علیکم، جی السلام علیکم جی مولانا، بات تو 7 کنوؤں کی ہے، مشقیں نہیں، 7 کنویں آتے ہیں۔ آپ نے کہا مدینے کے ارد گرد جو 7 کنویں ان کا پانی لاؤ اور اس سے مجھے نہلاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم 5 بھائی ہیں، میں نے والدہ صاحبہ کی بیماری میں ان کی خدمت کی تھی، تو والدہ صاحبہ فوت ہوتے وقت اپنا کچھ 2-3 تولے زیور اور اپنا باقی سامان کپڑے وغیرہ مجھے دے گئی۔ اب وہ میرے ہیں یا باپ کی وراثت کی طرح وہ سب بھائیوں میں تقسیم ہوں گے؟ چلے مولانا آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ جو والدہ نے آپ کو دیا ہے یہ ان کا ہی تھا یا والد صاحب کا تھا، کس کا تھا جی؟ یہ والدہ کا تھا۔ والدہ کا تھا۔ تو ان نے جو آپ کو یہ دیا ہے اس کا پتہ ہے ان بھائیوں بہنوں کو کہ وہ اماں دے گئی ہے ان کو؟ ہاں جی پتہ ہے سب کو۔ پتہ تو پھر بالکل آپ کا ہی حق ہے، پھر یہ مطالبہ نہیں کر سکتے، کرتے ہیں تو ظلم کریں گے، آپ کا ہی حق ہے۔ اگر اماں نے یہ ہبہ کر دیا ان کے سامنے اور آپ کو دے دیا تو بالکل آپ کا ہی ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ مغفرت فرمائے، جنت میں لے گا۔ آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ تو 7 کنووں کا مولانا اس طریقے سے تو کوئی والد حق الخدمت کے طور پر اپنی ساری جائیداد یا آدھی جائیداد کسی ایک بیٹے یا بیٹی کو پھر دے سکتا ہے؟ بیٹوں اور بیٹیوں میں خواہ مخواہ فرق کرنا نا کہ کوئی وجہ نہیں، ایک کو زیادہ دینا، یہ ظلم ہے۔ یہ حضور نے کہا میں اس ظلم کا گواہ نہیں بنتا، سب کو برابر دو، مگر اگر کوئی معقول بنیاد ہو کہ اس بچے نے زیادہ خدمت کی ہے یا بچوں میں سے کوئی معذور ہے بیچارہ نہیں کما سکتا، باپ دیکھتا کہ باقی تو کچھ کر لیں گے، تو کوئی جائز وجہ ہو نا، حضرت ابوبکر حضرت عمر نے دیے، حضرت ابوبکر نے دیے ہے، جائز ہے۔ جی السلام علیکم۔ اچھا مطلب ایسا اگر والد یہ سمجھے یا والدہ یہ سمجھے، جس کو ہر شریف آدمی سمجھے کہ یار یہ خواہ مخواہ نہیں انہوں نے کیا، باقی ایسا کرنا مناسب تھا، بالمعروف اچھے انداز سے، ٹھیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے، ایک شخص جیسے سعودیہ میں ہو تو اس کو مطلب نہ کفیل اس کا تنگ کرتا ہو، نہ ویزا نکال کے دیتا ہو بیوی کا، تو کافی سال ہو گئے ہوں وہ نہیں نکال سکتا، تو بیوی مطلب اب ویسے بھی یہ شرط لگی ہوئی ہے نا کہ 5 سال سے کم عمر کے بچے کو نہیں لے جایا جا سکتا حج پہ۔ اچھا، تو اگر بیوی کو وہ عمرے پر بلاتا ہے اور اس کو اس طرح سے اپنے پاس رکھتا ہے، یا پھر بیوی جو ہے وہ پھر حج تک رک جاتی ہے، حج کر کے آتی، تو آیا گناہ ہے، جائز ہے یا نہیں؟ نہیں مولانا تو یہی بتائیں گے کہ ملکی قانون جو ہیں اس کی پابندی تو بہرحال ضروری ہے، اگر آپ ایسا کریں گی تو کوئی مشکل بھی آپ کو آ سکتی ہے۔ مولانا کا فتویٰ تو یہی ہوگا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ جی مولانا فرمائیے۔ کیا بات کہی ہے بچی؟ وہ باجی کہہ رہی ہیں کہ میرے میاں سعودی عربیہ میں ہیں اور کفیل جو ہے مجھے وہاں بلانے کی اجازت نہیں دے رہا میرے میاں کو۔ اچھا، اگر میں وہاں عمرے کے لیے جاؤں اور حج تک میں رکنا چاہتی ہوں، یعنی اپنی مدت بلا وجہ اپنے حساب سے وہ زیادہ کرنا چاہ رہی ہیں کہ چوری چھپے وہاں وہ۔ میرا بیٹا بھی چھوٹا ہے 8 ماہ کا، تو اگر میں حج پر جاؤں بھی تو میں اپنے بیٹے کو پھر بھی نہیں لے جا سکتی؟ ہاں قانونی طریقے سے تو گورنمنٹ نے یہ کہا کہ 5 برس سے کم کا بچہ حج پہ نہیں جا سکتا۔ ہاں جی۔ تو آپ باجی کہہ رہے ہیں چونکہ عمرے پہ یہ پابندی نہیں ہے،